السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاور شو، میں ہوں علینا شگری۔ ناظرین، سینئر صحافی ارشد شریف صاحب، ان کی وفات نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ گزشتہ روز وہ تمام لاکھوں دیکھنے اور سننے والے جن کو ارشد شریف صاحب روز اپنے نیوز پلیٹ فارم سے 10 سے 11 بجے کے درمیان سلام کرتے تھے، گزشتہ روز انہی لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں نے ارشد شریف صاحب کو انتہائی عزت و احترام اور جذبات کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ ارشد شریف صاحب تحقیقاتی صحافت کا وہ ایک نام تھے، ایک بڑا نام تھے، اور جس طرح سے انہوں نے تحقیقاتی صحافت میں جھنڈے اپنے اور جو کامیابی کے جھنڈے گڑوائے، وہ ایک رول ماڈل بن کے رہ گئے، وہ ایک بڑی مثال بن کے رہ گئے۔ اور جس طرح سے وہ حق اور سچ پر ڈٹے رہتے تھے، اصولوں پر کھڑے رہتے تھے، کبھی بھی ڈاکیومنٹس کے بغیر، کبھی بھی دستاویزات کے بغیر کوئی خبر آگے نہیں پہنچاتے تھے۔ اس کی میں ایک پرسنل اگزامپل ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں ٹرولز کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ایک سوال میں نے ارشد صاحب سے ایک دفعہ کیا کہ آپ کیسے ٹرولز کو ہینڈل کرتے ہیں اور کیسے کیا جائے یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولز اور گرل کرتے ہیں، تو ارشد شریف صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ نیور رسپونڈ ٹو ٹرولز، آلویز رسپونڈ ود یور فیکچوئل اسٹوریز، دیز آر جسٹ ڈسٹریکشنز۔ تو صرف اور صرف جن کا اس بات پر زور تھا، وہ پاکستان کے بیٹے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستان کے عظیم بیٹے، جو کہ ہمیشہ اپنے فیکچوئل سٹوریز پر کھڑے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کی اساسینیشن نے اتنے سارے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آج ہم ذرا ایک وہ ٹائم لائن آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ یہ کس طرح سے ایک وہ چین آف ایونٹس تھے جس کے بعد ہم اس نہج پہ دیکھتے ہیں کہ بات آ گئی اور 23 اکتوبر کو ارشد شریف صاحب کو کینیا میں شہید کیا گیا۔ کون سے وہ محرکات تھے یا کون سے وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، جس ملک سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، اور ان کا گھر وہ گھرانہ ہے جہاں پر اتنے شہداء ہیں، ان کے اپنے بھائی شہید جس طرح سے کیے گئے تھے، تو وہ ایسا گھرانہ ہے۔ اور جس طرح سے ان کی والدہ صدر پاکستان ان سے اپیل کر رہی تھی کہ جی ایک خط ارشد شریف صاحب نے لکھا تھا، سو آپ کو میں ٹائم لائن ضرور بتانا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر ہم ذرا بات کریں گے۔ گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور تاریخ کی پہلی وہ پریس کانفرنس اور وہ ایک تاریخی پریس کانفرنس جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو خود میڈیا کے سامنے آنا پڑا، آلدو کہ وہ یہ بات ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی کوئی ان کی تصویر جو ہے وہ بھی نشر نہ ہو۔ اس میں بھی بڑے سوالات ریز کیے گئے، اس پہ بھی، اور جو سوشل میڈیا پہ بھی ایک پبلک ریج ہے، ایک جو پبلک جس طرح سے سسپیکٹ کر رہی ہے، تمام جو فنگر پوائنٹنگ اس وقت نظر آ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹائم لائن 23 اکتوبر سے پہلے اب جو سیناریو ہے وہ ذرا میں ضرور سے آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ 21 مئی کو جو یہ پہلی ایف آئی آر آتی ہے، حیدرآباد میں ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے یہ مقدمہ ارشد شریف صاحب کے خلاف، اور اس کے بعد سے ایک تواتر، اور یہ طیب نامی ایک شخص ہیں، طیب حسین، جنہوں نے یہ ایف آئی آر ان کے کہنے پہ جو ہے وہ ہوئی تھی، اور ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی تھی نفرت پھیلانے، وہ کہہ رہے اداروں میں نفرت پھیلانے جیسے باتیں کی گئیں ان کے پروگرام میں، اور 20 مئی کے وہ پروگرام کا حوالہ دے رہے تھے۔ بہرحال 21 مئی کو یہ پہلی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، اور پھر تواتر کے ساتھ 16 تقریباً ایف آئی آرز ان کے خلاف لانچ کی جاتی ہے۔ 12 جولائی 2022 کو ارشد صاحب صدر پاکستان، سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز، ان کو خط لکھتے ہیں، اس میں وہ جسٹس اور پروٹیکشن مانگتے ہیں۔ وہ اس خط میں درخواست کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ I bring to your kind notice that an attempt is being made by certain unscrupulous elements to target and illegally restrain the undersigned from exercising rights and duties ensured by Article 4, Article 9, Article 10A, Article 14, Article 18, Article 19, 19A of the Constitution of Pakistan. اور پھر based on this credible information from reliable sources, I place it on record that discussions were held by certain unscrupulous elements to involve the undersigned in false, bogus, fabricated criminal cases to kidnap and make enforced disappearance or to beat the undersigned and other journalists. اور پھر اس کے بعد وہ ٹویٹس کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ صدر صاحب کے 7 جولائی کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھے جانے والے خط کو اٹیچ کرتے ہیں اپنے لیٹر میں صدر پاکستان کو جو انہوں نے لکھا، اور ان کو یاد دلاتے ہیں کہ بھئی آپ نے پہلے بھی لکھا تھا، اور وہی صدر پاکستان جنہوں نے 7 جولائی کو جب لیٹر لکھا تو پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا I express my alarm and deep concern on the rising trend of harassment and torture against journalists and media persons in Pakistan, اور recent events of violence against journalists reflect a mindset of intolerance۔ اور وہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی تمام جو ہے ڈائریکشنز دی جائیں اور یہ سیفٹی انشور کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں جب ارشد شریف صاحب نے 12 جولائی کو خط لکھا، اس کے بعد 15 جولائی کو صدر پاکستان، سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دوبارہ خط لکھتے ہیں 15 جولائی کو، اور اس میں وہ دوبارہ اپیل کرتے ہیں، اور جس کے حوالے سے
انہوں نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کو بھی یہ بات کہی کہ میں نے خط لکھا لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. سو یہ خط لکھنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تھریٹ الرٹ 5 اگست کو جاری کیا جاتا ہے خیبر پختونخوا کے ڈیپیوٹی آئی جی کے آفس سے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی طرف سے. اور وہ تھریٹ الرٹ جب جاری ہوتا ہے 5 اگست کو, جو ارشد شریف صاحب نے بھی 16 اگست کو شیئر کیا اپنے ٹائم لائن میں ٹویٹر کی, شیریں مزاری صاحبہ نے بھی وہ تھریٹ الرٹ جاری کیا اور کہا اس پہ کہ is this for real? Why would any faction of TTP want to target Arshad? His programs were focused on Pakistan and often Pak-US relations in terms of regime change and demands of subservience. So either someone wants to use TTP name to do a murderous deed or it doesn't make sense at all. So یہ تمام شیئر کیا. پھر ہم آتے ہیں جی 25 اکتوبر کو جب وزیر پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو کہ سعودی عرب کے ایک دورے پہ تھے, اور وہ اس میں ویڈیو پیغام کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک کمیشن بنانے کا, انہوں نے ہائی کورٹ کے ججز کا بھی اس میں حوالہ دیا, انہوں نے کہا ایک کمیشن بنایا جائے, اور وہ اناؤنس کیا انہوں نے. اس سے پہلے ان کو GHQ کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا. آج باقاعدہ طور پہ انکوائری ٹیم جو ہے وہ کینیا چلی گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی, اس پریس کانفرنس پہ جو سوالات ریز ہوئے میں چاہتی ہوں کہ ہم سنا بھی دیں DG ISPR نے کیا کہا اور جو سوالات ریز کیے ہیں. عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک, خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ؟ حالانکہ دنیا میں کم از کم 34 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویزا فری انٹری پاکستانیوں کو موجود ہے. ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں. تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی؟ اور کے پی گورنمنٹ کی طرف سے اور جو تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا اس پہ DG ISPR کا کیا کہنا تھا وہ بھی جلدی سے سن لیتے ہیں. 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا. وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن. ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ایسی شیئر نہیں کی گئی. یہ تھریٹ الرٹ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا جس کا مقصد شاید ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا, جبکہ اطلاعات بھی ہیں کہ ارشد شریف صاحب ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے. DG ISI نے جب وہ سائلنس بریک کر کے وہ پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے آئے, انہوں نے کیا کہا, آئیے وہ بھی سن لیں. مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی, میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا, اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے. اچھا, گزشتہ روز عمران خان صاحب کہتے ہیں سابق وزیر اعظم کہ وہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ جواب دیں گے تو پھر اس سے اداروں کو وہ تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے آج جو جن کا ان کا لانگ مارچ کا باقاعدہ طور پہ لبرٹی چوک لاہور سے آغاز ہو چکا ہے, وہ حقیقی آزادی کے لیے ان کی یہ تحریک ہے جس کا پراپر آغاز کیا گیا. وہ اسلام آباد آئیں گے لیکن وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے اور یہ لانگ مارچ کنڈکٹ ہوگا. انہوں نے آج کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں. اس سے زیادہ ایسی سیاست والی پریس کانفرنس تو میں نے شیخ رشید کو بھی نہیں کرنا سنا. پریس کانفرنس آپ نے کی تو کم از کم وہ جو چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی, سارا نشانہ عمران خان کے اوپر. سو جو سوالات ریز ہو رہے ہیں کہ جی ایک تو تھریٹ الرٹ جب جاری ہوا اس حوالے سے KP حکومت نے کیوں نہیں وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو اطلاع دی, مطلع کیا گیا, اور بڑا سوال یہ ہے کہ ہو از دا بینیفیشری ان آل دس. اس حوالے سے فیکٹس اور جو سائفر سے بھی متعلق فیکٹس اور ارشد شریف صاحب کی اساسینیشن سے متعلق فیکٹس منظر عام پر آنا چاہیے. DG ISPR نے یہ کہا. اور سائفر سے متعلق 11 مارچ کو جب کامرا میں چیف عوامی اسٹاف نے پرائم منسٹر آف پاکستان سابق وزیر اعظم اور اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو جب یہ بات بتائی تھی سائفر سے متعلق تو انہوں نے کہا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس پر بات ہوگی. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ہمیں جوائن کرے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اور ڈیفنس منسٹر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, آئی ایم ویری آنرڈ کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت ٹیلی فون کال پہ. خواجہ صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خواجہ صاحب، پہلا سوال تو اس حوالے سے ہے کہ گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ہوئی اور جو سوالات ریز ہوئے، آپ نے بھی پریس کانفرنس کی، آپ نے بھی وہی سوالات ریز کیے کہ جی عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کس طرح سے ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں اور باہر جانے کا مشورہ جو ہے ان کو کیوں دیا جا رہا تھا، اور کینیا جانے کا پوری ارینجمنٹ جو ہے وہ کس نے کی تھی. خواجہ صاحب، سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ اس سے پہلے ارشد شریف صاحب خود بھی اس سال کے آغاز میں اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کو جولائی میں بلکہ لکھ چکے تھے خط، اور ان سے بول چکے تھے، اپیل کر چکے تھے کہ جی وہ سیکیورٹی ان کو جو درکار تھی اور جو ان کو دھمکیاں موصول ہو رہی تھی اور جو 16 ایف آئی آرز ان پہ تھی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پہلے کہ وفاقی حکومت اپنے اوپوننٹ کی طرف اشارہ کرے، لیکن اس سے پہلے 16 ایف آئی آرز پہ زیادہ الارمنگ بات ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، وہ جو آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ جو ایف آئی آر جو ہیں ان کو ضرور جو ہے ان کو اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے، یا ان کو جو ہے فیکٹر ان ضرور کرنا چاہیے کوئی بھی کارروائی جب شروع ہو. لیکن جب کچھ اشخاص جو ہیں وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور ہم نے اس کو وارن کیا، ہم نے اس کو باہر جانے کا جو ہے وہ مشورہ دیا اور بار بار دیا، اور پھر ان کے لیے ارینجمنٹ بھی کی انہوں نے وہاں سے پشاور سے کی، پھر پشاور کے پی کی حکومت نے بھی جو ہے وہ اس قسم کی ایک تھریٹ جو ہے وارننگ جو ہے اس کا اندیا دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم تو صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے جن کے پاس یہ انفارمیشن تھی دے شوڈ کم فارورڈ، اور وہ آ کے بتائیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے جو لیڈ کر سکتی ہے ارشد شریف کے قاتلوں تک جو ہے، اور اس کو مدد کرنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ود ہولڈنگ انفارمیشن اباؤٹ اے کرائم از آلسو اے کرائم. یہ بڑی ڈیفائنڈ بات ہے قانون کے اندر جو ہے کہ کسی جرم کے متعلق جو انفارمیشن ہے اس کو چھپانا بھی بہت بڑا جرم ہے. تو اگر ان لوگوں کو انفارمیشن ہے، آئی ایم ناٹ ایکیوزنگ اینی باڈی، لیکن اگر جو سلمان اقبال صاحب کے پاس یا عمران خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن ہے اس قتل کے بارے میں، یا اس قتل سے پہلے جو ان کے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ان کو محسوس ہوا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، اور یہ انہوں نے اوپنلی ایڈمٹ کیا ہے اس بات کو، یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے. تو ہی شوڈ کم فارورڈ. اگر ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مرحوم ارشد شریف کے ساتھ، اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں، اس کو ایک انسانی ہمدردی کا ایشو سمجھ کے جو ہے مدد کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ لوگ جو ہیں ان کو پولیس کے پاس خود والنٹیئر کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں یہ انفارمیشن ہے اس قتل کے بارے میں، اور یہ قتل جو ہے وہ اس کے طرف قاتلوں کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں. سر بالکل صحیح بات ہے. ارشد شریف صاحب خود بھی، اور یہ بات شری مزاری صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ خود مینشن کر چکے تھے کہ اسیسینیشن ٹیم جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے، they're coming after him. بٹ جو آپ ابھی مینشن کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ہے یہ جو پبلک ریج ہے، پبلک سسپیکٹ کر رہی ہے، کچھ فنگرز آر پوائنٹنگ ٹورڈز گورنمنٹ کہ جی شاید وہ کسی ڈاکیومنٹری پہ جو کہ حکومتی کرپشن کو بے نقاب کرتی حکومت کروا سکتی ہے، یا پھر کچھ فنگرز آر پوائنٹنگ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ، پھر پی ٹی آئی کی طرف بھی آپ جس طرح سے مینشن بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف. سو ایوری بڈی از بینگ سسپیکٹڈ رائٹ ناؤ. سر اس کو دور کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف سے یہ آ کے معاونت کریں یا یہ آ کے خود والنٹیرلی آ کے یہ انکوائری میں وہ کریں، مدد کریں، لیکن آپ کے خیال نہیں کر سکتے. قانون جو ہے طلب کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کہتے رہیں گے ہمارے پاس انفارمیشن، آ کے بتائیں کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس. سو بلایا جائے گا سر، ان کو بلایا جائے گا؟ میرا خیال ہے بلانا چاہیے. میں تو ایک قانونی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بلایا جانا چاہیے. جن کے جو خود منہ سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس انفارمیشن ہے تو ان کو بلایا جانا چاہیے. سلمان اقبال صاحب کو بلانا چاہیے اور عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے. اگر یہ نہیں آتے تو یہ پھر اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں.
बट सर ऐसे में नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बट ख्वाजा साहब आपके ख्याल में ऐसे में क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करनी चाहिए कि एक जुडिशल, अभी तो एक इंक्वायरी कमीशन 2 रुकनी जो इस्टेब्लिश किया गया है और आज वो टीम रवाना भी हो गई कीनिया के लिए, लेकिन एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए टू प्रोब एंड एग्जामिन द फैक्टर्स दैट लेड टू ये जो पूरा एक जो चेन ऑफ इवेंट्स नजर आ रही है हमें कि जी उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए वो, और फिर अल्टीमेटली उनके असैसिनेशन में रिजल्ट कर जाता है। तो इन तमाम चीजों को मंजर आम पे लाने के लिए, एक फेयरली प्रोब करने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल सतह पे, क्योंकि दुनिया भर ने इस चीज पर बात की है, अमेरिका से लेकर तमाम ने, तो इंटरनेशनल एक इंक्वायरी के लिए करना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, ताकि इवन अगर यूएन के अंडर होगा, आपको पता है बेहतर कि उसकी जुरिसडिक्शन में तमाम रियासतें आ जाती हैं, यू ऑलरेडी नो पुलिस जो कीनिया की है उसकी फोरेंसिक कैपेसिटी क्या होगी, जितने अभाव उनके स्टेटमेंट्स में नजर आए। देखें, ये यूएन वाली बात तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्यों कर रही हैं। यूएन का क्या, व्हाट इज देयर, क्या उनकी जुरिसडिक्शन बनती है? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो डीजीआईएसपीआर ने भी गुज़िश्ता रोज कहा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल करना चाहिए। फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है, मेरा ख्याल है ये वन ऑफ द बेस्ट फोरेंसिक लेबोरेटरी जो मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब में जो है सेटअप की थी, और उसके मतलब कहा जाता है कि सारे रीजन में उस तरह की कोई लेबोरेटरी नहीं है। अच्छा, कामले ये जो मेजर ऑफिस की बैक साइड के ऊपर फोरेंसिक लेबोरेटरी है, मेरा ख्याल है वो ये जो सर्कुलर रोड है, या कौन से सर्कुलर रोड नहीं, क्या उस सड़क को कहते हैं, बंद रोड के ऊपर लाहौर में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन दिस होल रीजन, बड़ी मॉडर्न है। उससे ले तो आप अगर जो है लवाहिकीन जो है उनके नहीं इस पे सेटिस्फाई होते तो बेशक जो है वो बाहर से भी लोग मंगवा लें या बाहर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि ये आप कह रही हैं कि हुकूमत, देखें हम सियासतदानों के मतलब तो पता नहीं कैसी कैसी खबरें और कैसे कैसे इल्जामात लगते हैं। तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान की तारीख भी और दूसरे मालिक की भी तारीख भी, जो है ना सियासतदान जो है ना, जो सही सियासतदान है वो इस लेवल तक कभी नहीं जाता। खुदा न खास्ता कम से कम मुझे ये इल्म नहीं है। और ये जो आपने हवाला दिया है इस डॉक्यूमेंट्री का, तो मियां नवाज शरीफ के बारे में, उनके खानदान के बारे में, हमारे बारे में, उनके वर्कर्स जो हैं हमारे जैसे, उनके बारे में ऐसी ऐसी स्टोरीज जो है पिछले दौर के अंदर जो है वो टीवी के ऊपर चलाई गई, जो हुकूमत की ईमा पे चलाई गई। तो हमने किसी को कोई रिटेलिएट नहीं किया किसी चीज, ना हम करने का कोई इस किस्म का हमारा कल्चर है। तो why there should be a retaliation और speculation about retaliation कि जी वो बन रही थी, वो तो एक जाली किस्म की चीज थी। उसका आज नेटफ्लिक्स ने तो इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारा कोई तल्लुक नहीं डॉक्यूमेंट्री से। और उस डॉक्यूमेंट्री में वही बातें बताई गई हुई हैं जो पिछले 4 साल से या 5 साल से पहले मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाने के लिए इस्तेमाल की गई, उसके बाद उनको मिलाइन करने के लिए इस्तेमाल गई। वो सारी की सारी जो है वो जुडिशियल प्रोसेस के तहत जो है वो सारे झूठ जो है साबित हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ख्वाजा साहब, लेकिन इन तमाम उसमें से कौन सा इल्जाम है उस डॉक्यूमेंट में? मैंने देखी है। कौन सा इल्जाम है डॉक्यूमेंट्री से जिससे मियां नवाज शरीफ विंडिकेट नहीं हुआ या उसका खानदान विंडिकेट नहीं हुआ? सब विंडिकेट हुए हैं, बल्कि पीटीआई के दौर में भी विंडिकेशन हुई है। तो ये इसमें हम नहीं माइंड करते, ये जितनी मर्जी। राइट, बट ख्वाजा साहब अगेन स्पेक्यूलेशंस को रद्द तो करना है, स्पेक्यूलेशंस को किसी तरफ तो लेकर जाना है। उसके मेरा वही सवाल कि जुडिशल कमीशन आप नहीं समझते कि जरूरी है? और चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने वीडियो पैगाम जो दिया था सऊदी अरब से, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जी कमीशन बनाया जाए, और हाई कोर्ट के जजेस का भी उन्होंने उसमें जिक्र किया। मेरा मतलब है कि कोई इस तरह की डिमांड है, और फैमिली की भी डिमांड है सर जुडिशल कमीशन और ओपन हियरिंग की। देखें, मेरी एक बात बताएं, इस मुल्क में जुडिशल कमीशनों ने कौन कौन से चीजों को हल निकाला है जी? आप मुझे बताएं। एक मिसाल दे दें, 75 साल में एक मिसाल दे दें, तो मैं बिल्कुल आपको जो है ना वो आपके साथ एग्री कर जाऊंगा। तो सर इस पर फिर क्या मुतालबा या दरख्वास्त भी नहीं की जा सकती? और हम उसी 75 साल की हिस्ट्री को आगे लेकर जुडिशियल कमीशन के, मैं जुडिशियल कमीशन के खिलाफ नहीं हूँ,
لیکن ایک بار یہ کمیشن بنے ہوئے تھے عرب امارات میں یہ جاوید اقبال صاحب جو تھے نیب والے جو ہے یہ بھی کئی کمیشنوں کے جو ہے وہ ہیڈ تھے اور بھی بہت سے کمیشن تھے اتنے بڑے سپریم کورٹ کے جج نے آپ کو آپ کمیشن بنا لیا کون سے کمیشن ہے میرا مطلب میں ابھی کمیشنوں کے بارے میں جو ہے پچھلے 75 سال کی آپ کو تاریخ بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل پروسیس جو ہے ہمارے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہلے بھی تو صحافیوں کی جانیں گئی ہیں یہاں پہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں آپ بتائیں نا کہ کیا ان کا رزلٹ نکلا جو ہے آپ اپنے جو اس سسٹم میں اگر آپ یو وانٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ فار دس ایپیسوڈ تو بالکل کریں میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کی جو سجیشن جو ہے اس کی کیا تاریخ کیا ہے ہمارے ملک کے حوالے سے کیا تاریخ ہے اس کی یعنی پی ٹی آئی کے دور میں لوگ قتل ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے اب میرا مطلب ہے کسی نے ابصار عالم کے اوپر حملہ ہوا گولیاں ماری کسی نے سر بالکل مانتے ہیں سر بالکل مانتے سر یہ تو ارشد شریف صاحب بھی مینشن کرتے ہیں بات کمپلیٹ کرنے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں نا پلیز میں ریکویسٹ یو مجھے قطع کلامی کی معافی جی یہ افسار کے اوپر حملہ ہوا کسی نے کوئی ڈیمانڈ کی اس وقت کی حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنایا میں یہ اس لیے جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا لیکن میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو اغوا ہوئے جو لوگ قتل ہوئے یہ بے شمار لوگ مارے جا رہے ہیں یہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے کلنگز ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں اور دنیا کے دوسرے جگہ بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو جب سیاسی اس کے اوپر جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے اس ایشو کو تو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کے دور حکومت میں جو لوگ شہید ہوئے یا قتل ہوئے یا جو بھی ان کو کہہ لیں آپ ان کا تو پہلے جواب دے کوئی ان کا کوئی حل نکلا ہے یا ان کرائمز کے پیچھے جو ہے ان کا کوئی کھورا کسی نے نکالا ہے تو یہ کیا مطلب واٹ از بالکل جو ہے بالکل اور سوال بھی یہی ہے کہ آگے سیریسلی لینا چاہیے بالکل صحیح یہ کیا یہ اس کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کسی کو ہے میں وہاں پہ آئے ہیں لوگ جنازے پہ ورکری کے ہیں یا صحافی برادری وہاں پہ گئی ہے بے شمار لوگ تھے وہاں پہ لوگوں کو دکھ ہے بالکل ہمیں بھی تو اس بات کا دکھ ہے بالکل اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے کلپریٹ پکڑیں لیکن جب تک اس کو پولیٹیکلی پولیٹیسائز کیا جائے گا اس ملک میں لیاقت علی خان سے لے کے اب تک کسی بھی پولیٹیکل مرڈر کا جو ہے نا وہ حل نکلا ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشری نے پھانسی لگا دیا اور بعد میں کہا جی ہم پہ بڑا پریشر تھا جنرل ضیاء کا کسی نے اس کا حساب لیا جوڈیشری سے نصیر حسن شاہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت یاد ہے کہ نہیں میں کوئی خدا نخواستہ غلط بات نہیں کہنا چاہتا لیکن انہوں نے کنفیشن ہے ان کی جو ہے میں اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر کہ یہ ہمارے پہ پریشر تھا وزیر اعظم کو جو ہے وقت کے وزیر اعظم کو جو ہے ایک پاپولر لیڈر کو اس وقت وہ بہت پاپولر لیڈر تھے اور آج بھی ان کی پارٹی جو ہے برسر اقتدار ہے یہ پاپولرٹی ان کی اسٹیبلش ہوتی ہے نا بار بار اسٹیبلش ہوئی تاریخ کے اندر آپ نے اس کو پھانسی لگا دی آپ کہتے ہیں ضیاء الحق کا پریشر تھا لعنت ہے آپ کے اوپر اتنی بات میں جو ہے فارغ ہو گئے کہ ہم پہ بڑا پریشر تھا بالکل صحیح ہے سر اور خواجہ صاحب سوال بھی یہی ہے کہ یہ سیفٹی انشور کرنا تمام صحافیوں کے لیے کہ آگے کے لیے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایگزامن کیا جائے تمام وہ فیکٹرز جو کہ اس طرف لے کر آئے ایک پورے عرصے میں مجھے ایک سوال جو لانگ مارچ چل رہا ہے سر یہ آج سے آغاز ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے ملک احمد خان صاحب آپ کی جماعت سے ہی تعلق ہے ان کا انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی مارشل لا لگ سکتا ہے پھر آپ ہی کی جماعت کے ایک اور رہنما جو کہ وزیر بھی ہیں مصدق ملک صاحب وہ بھی کہتے ہیں حالات انارکی کی طرف جا رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف نے کچھ روز قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے پاکستان آل آپشنز آر اوپن تو سر الیکشنز اور مارشل لا اف یو ہیڈ ٹو چوز بٹوین دا ٹو پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرے گی میں نے آپ سے بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کس نے کہا ہے کہ مارشل لا لگ سکتا ہے میں آپ میری بات ہی نہیں سن رہے کس نے کہا ہے کہ مارشل لا لگ سکتا ہے
تو نام آپ نے کو لیا ہے تو ماشاء اللہ کس نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ سے؟ سر ملک احمد خان صاحب انہوں نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی مارشل لا لگ سکتا ہے، جس طرح سے تھنگز آر ایسکیلیٹنگ، تھنگز آر ہیٹنگ اپ، چیزیں انارکی کی طرف جا رہی ہیں. مصدق ملک صاحب کے اللہ نہ کرے جی کوئی ایسی کوئی بات ہو کہ مارشل لا وغیرہ جو ہے جمہوریت ڈگریل ہو. جمہوریت جو ہے لولی لنگڑی جو ہے، جمہوریت بھی جو ہے وہ مارشل لا سے بہتر ہوتی ہے. جمہوریت جو ہے وہ ناقص بھی ہو تو وہ مارشل لا کے اوپر اس کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ نہ کرے اس قسم کی سچویشن ہو. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ پچھلے 15-20 دن سے کہہ رہا ہے کہ لاشیں گریں گی اور اس موومنٹ کو یا اس تحریک جو ہے حقیقی آزادی کے لیے اس کو خون چاہیے، وہ خون اور یہ ساری باتیں پہلے سے ہیں. جس طرح ارشد شریف کے جو موت ہے، جو قتل ہے، اس سے پہلے باتیں اس کے متعلق شروع ہو گئی تھیں. یہ باتیں پہلے سے ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ ساری لانگ مارچ جو ہے یہ 90% جو ہے پی ٹی آئی کے کنٹرول میں جو علاقہ ہے اس سے گزر کے آ رہی ہے، یعنی کے پی سے اور پنجاب سے. آخری 10-15 کلومیٹر جو ہے نا وہ 95% اس علاقے، آخری 10-12 کلومیٹر جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کا علاقہ آتا ہے جس میں وہ داخل ہوں گے. آپ مجھے بتائیں یہ کس کی ذمہ داری ہے اگر خدا نخواستہ یہاں پہ لاشیں گری یا سر وہ تو سر عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی پورا امن ہوگا اور ہم ریڈ زون کی طرف بڑھیں گے بھی نہیں. یہ تو فیصل واؤڈا صاحب جن کو انہوں نے ڈس اون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کسی شخص کے کہنے پہ کر رہا ہے، یہ تو فیصل واؤڈا صاحب نے کہا کہ جی خونی مجھے مارچ نظر آ رہا ہے، لاشیں گریں گی. تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پورا امن ہوگا. بٹ سٹیل میٹ کی صورت میں خواجہ صاحب اگر سٹیل میٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ امید رکھیں ایسی کوئی ایسی بات کچھ نہیں ہوگا، سٹیل میٹ کوئی نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی things will be okay in a few days or so. ان 2 days آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، اس کے لیے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں؟ امن کی طرف اور بہتری کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھنا ہمیں اللہ کے فضل سے حکومت میں آئے ہوئے 6-7 مہینے ہو گئے ہیں. اپریل میں میرے خیال 4تھے مہینے میں آئے تھے. تو اب جو ہے تقریباً 11واں مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے. تو لیٹس سے 6 months ان 6 مہینے میں بہت سی پریڈکشن ہوئی ہیں. تو پروردگار کی کرم ہے، ساری پریڈکشنیں غلط ثابت ہوئی ہیں. یہ انہوں نے ایک لانگ مارچ پہلے کر کے دیکھ بھی لیا. خود بھاگ گئے تھے صبح 6 بجے جو ہے 6-6:30 بجے جا کے سو گئے تھے بنگالہ میں اور ورکروں کو جو ہے کٹ پڑتی رہی تھی. تو یہ اس قسم کا بندہ جو ہے نا یہ از انریلائبل. وہ جو لانگ مارچ تھا یا دھرنا جو تھا نا وہ جو 2014 والا جو ہے اس کے پیچھے جو ہے بڑی بلیسنگز تھی. جن لوگوں نے ان کو بٹائی رکھا، روٹی بھی کھلائی، سارا کچھ کھلایا. آئے نا ذرا پھر پتہ لگے گا کس پاؤ بکتی ہے. رائٹ. اور خواجہ صاحب موجودہ حکومت اپنی بات پر قائم ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زبان مبارک کرے گی. انشاءاللہ تعالیٰ وقت پہ میں آپ سے سوال کر رہی تھی. بہت شکریہ خواجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. وزیر جناب خواجہ محمد آصف صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. انہوں نے بڑی ضروری بات کی کہ 2 روز میں وہ پر امید ہیں اس بات پر کہ جی 2 روز میں ایک پرامن ایک صورتحال جو ہے وہ نظر آئے گی اور سچویشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور الیکشن وہ اس بات پہ بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس تھریٹ الرٹ کی جو کہ ڈپٹی آئی جی پولیس کے آفس سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا پشاور سے جاری ہوا اور یہ اس کی تاریخ تھی 5 اگست 2022. یہ تھریٹ الرٹ جو کہ یہ کہہ رہا تھا صاف صاف کہ کس طرح سے ٹی ٹی پی کی جانب سے ایک میٹنگ سپن بولدک میں ہوئی اور اس میں ڈسکس کیا گیا کس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے گا اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کو ان دا نیئر فیوچر فار ایگزیکیوٹنگ دیئر پلان. ٹیررسٹ ہیو فائنلائزڈ ٹو کنڈکٹ ریکانیسنس آف دا ٹارگٹ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات میں اور اس لیٹر میں جو ایشو کیا گیا تھا تھریٹ الرٹ اس میں کہا تھا کہ ٹو لوکیٹ ہم ایٹ اے سوٹیبل پلیس and most probably at Rawalpindi and its adjoining areas. یہ گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی یہ بات ریز کی گئی کہ یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا
اور کیوں نہیں وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں کو مطلع کیا گیا، اس حوالے سے بتایا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کریں اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتا چلوں کہ شیریں مزاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے بھی یہ 15 اگست کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے بھی اس تھریٹ الرٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ از دس فار ریئل؟ وائی وڈ اینی فیکشن آف TTP want to target Arshad? His programs were focused on Pakistan and often Pak-US relations in terms of regime change and demands of subservience. So either someone wants to use TTP name to do a murderous deed or it doesn't make sense at all. ہمارے ساتھ اس وقت ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. جس طرح میں نے کہا DG ISPR DG ISI کی جو پریس بریفنگ تھی گزشتہ روز کی، اس میں بھی یہ بات اور یہ تھریٹ الرٹ دکھایا گیا اور بڑے سوالات ریز کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے جب وہ دبئی ٹریول کر رہے تھے تو معاونت کی گئی، فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کسی نے ان کو نہیں روکا. سو میں یہ تھریٹ الرٹ کے حوالے سے سب سے پہلا سوال تو کرنا چاہوں گی، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کا بھی جب میں نے مینشن کیا کہ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ یا تو کس TTP کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. یہ تھریٹ الرٹ جاری اور آپ سمجھتے کہ یہ اوتھینٹک انفارمیشن کے بیسس پہ یہ چیز جاری کی گئی تھی؟ جی دیکھیں، جہاں تک تھریٹ الرٹس کے تعلق ہے، طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو جن کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، اپنے ایسٹس ہوتے ہیں، ان کو جب ادھر سے کوئی اطلاع آتی ہے کسی موومنٹ کی، کسی منصوبہ بندی کی یا کسی بھی ایسے آپریشن کی جو ٹیررسٹ آپریشن ہو، تو وہ اس کے بارے میں ایک تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہیں. یہ ان کا روٹین کا کام ہے. اس میں وہ میرے خیال میں بعض اوقات تو ایک دن میں کئی تھریٹ الرٹس بھی جاری ہوتے ہیں اگر دہشت گردی کے حالات ہوں اور خطرے ہوں. تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی صوبائی حکومت کا ایک ادارہ ہے جو دہشت گردی ہی کے حوالے سے فوکسڈ ایکٹیویٹیز کرتا ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ بھی کرتا ہے اور ان انٹیلیجنس کی بنیاد پر وہ آپریشنز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. تو اس میں مجھے تو کوئی انہونی بات نظر نہیں آ رہی کہ اس تھریٹ الرٹ کو ہی بنیاد بنا کر کیوں ارشد شریف کے مرڈر کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے. لیکن سوال جو بیرسٹر صاحب اس پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو اور سیکیورٹی اداروں کو اطلاع نہیں دی گئی، اس حوالے سے کچھ کنوے نہیں کیا گیا، صرف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ ایشو کر دیا گیا، آگے نہیں بتایا گیا تھا کیا؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ تھریٹ الرٹ جب جاری ہوتا ہے تو وہ ویکیوم میں یا اسپیس میں تو نہیں جاری ہوتا، وہ اسی سسٹم کے اندر جاری ہوتا ہے جو ہمارے پورے ملک کا کاؤنٹر ٹیررزم ریلیٹڈ سسٹم ہے. اس میں جب تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے تو ایک ادارہ جاری کرتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ تو چلیں CTD نے کیا، IB بھی تھریٹ الرٹ جاری کرتی ہے. باقی جو ملٹری کے ساتھ ریلیٹڈ انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی بعض اوقات تھریٹ الرٹس جاری کرتے ہیں. وہ ایک نیٹ ہے پورا. اگر CTD کرتی ہے تو وہ پولیس کے نیٹ سے بھی آ جاتا ہے، پولیس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ CTD نے تھریٹ الرٹ جاری کیا. اور اسی طرح جو نیشنل گریڈ پہ جو باقی انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے ساتھ چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں. اور اگر شیری رحمان صاحبہ کو کراچی میں بیٹھ کر تھریٹ الرٹ کا پتہ ہے اور وہ اس پہ بیان دے رہی ہیں، تو کیا آپ کو یہ یقین ہو سکتا ہے کہ باقی کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا؟ نہیں، شیریں مزاری صاحبہ کے علاوہ یہ شیری رحمان صاحبہ جو ہیں، انہوں نے بھی بڑی ایک تقریر کی ہے اور بڑے مدلل انداز میں اپنی غیر مدلل بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی. آپ کے ٹی وی اسکرین پہ چل رہا ہے. جی ان کی بات اگر شیریں مزاری نے بھی کیا ہے تو شیریں مزاری کو تو ظاہر ہے CTD نے ڈائریکٹ فون کر کے نہیں بتایا نا، ان کو کسی نارمل میڈیا چینل سے ہی پتا چلا ہے. بٹ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ چیز شیئر ہوتی ہے جب ایک تھریٹ الرٹ ایشو ہوتا ہے تو یہ تمام اداروں سے، سیکیورٹی اداروں سے شیئر ہوتی ہے. یہ چیز یہ روٹین ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ورنہ تھریٹ الرٹ جاری کر کے اس کو دراز میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اداروں کو ہی بتایا جاتا ہے نا کہ اس شخص کو خطرہ ہے یا اس طرح کا آپریشن ہونے والا ہے. اداروں کے علاوہ وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، ان کو تک بھی اطلاع چلی گئی ہوگی، یعنی کہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آف کورس ادارے وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہے نا، یا صوبائی حکومت کے ادارے ہیں یا وفاقی حکومت کے. اب پنجاب کا یا بلوچستان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو ہمارا تعلق نہیں ہے. نہیں، کیونکہ کافی انسٹنسز پہ بیرسٹر صاحب بڑے اوبلیویس ایکٹ کرتے ہیں کہ نہیں وفاقی حکومت کو پتا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ صاحب خط بھی لکھتے ہیں پرائم منسٹر کو، پھر بھی ایکشن نہیں ہوتا کچھ. مجھے یہ بتائیں کہ 5 اگست کو جب یہ تھریٹ الرٹ ایشو ہوا تھا
5 अगस्त को तो अरशद शरीफ साहब इस्लामाबाद में ही मौजूद थे, और जब इस थ्रेट अलर्ट में भी मेंशन था कि रावलपिंडी या उसके मुलैका इलाकों में टारगेट किया जा सकता है, उनको लोकेट किया जा सकता है, उस हवाले से पूरा सर्वे और रेकी की जा रही थी, और जो ये प्लान बन रहा था, तो क्या अरशद शरीफ साहब के को इस बात की इत्तला दी गई, या उनके घर या उनके रेजिडेंस या कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ गई, शेयर हुई? यकीनन हुई होगी। अरशद शरीफ साहब को बताया गया होगा। जिसके बारे में थ्रेट अलर्ट होता है उसको अमूमन पुलिस की तरफ से कॉल आती है, या जो भी इदारा होता है उनको उसको बताया जाता है कि आप अपना ख्याल करें, क्योंकि आपको खतरा है। और ये रूटीन का, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये रूटीन की एक कार्रवाई होती है और ये इदारा खुद मैनेज कर रहा होता है। और एक चीज आपको और भी बताऊं कि नेशनल एक्शन, ये जो है क्या नाम है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है, ये लिंक होती है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ, जो कि एक फेडरल इदारा है। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज जो है वो नेक्टा के भी नेट पे शेयर होती हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई खुफिया बात नहीं होती कि थ्रेट अलर्ट जारी हो गया और उसको कहीं खाने में छुपा के रख दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो मीडिया पे कल से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के कहा कि जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनके ऑर्डर्स पे, ये DGISPR ने भी कहा कि CM KP के ऑर्डर्स पर ये किया गया है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस बात को मैं बिल्कुल नफी करूंगा। उसकी वजह यह है कि थ्रेट अलर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ। वो ना जारी करते हैं ना जारी करवाते हैं, ये इदारा खुद ही कर रहा होता है। अपने रूटीन की कार्रवाई के दौरान थ्रेट अलर्ट जारी होते हैं और फिर उनको डिसमिनेट भी किया जाता है। और अरशद शरीफ साहब तो खुद कह रहे हैं, उनके तो कई बयानात रिकॉर्ड पे हैं, उनकी वालदा के बयानात हैं, उनकी फैमिली के बयानात हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं। अब धमकियां कौन दे रहा है? आया TTP की धमकी है जिसके बारे में CTD का थ्रेट लेटर जारी हुआ, या और धमकियां भी हैं? जाहिर है तमाम थ्रेट्स CTD के जरिए तो नहीं आते, लोगों को डायरेक्ट भी थ्रेट्स मिलते हैं। तो ये तो अब अरशद शरीफ साहब से तफ्तीश, अगर वो जिंदा होते तो उनसे तफ्तीश होती तो ज्यादा तफसीलात आती। हमने अपना रोल इस हद तक किया कि हमें जब थ्रेट अलर्ट की मालूमात आई तो उसके हवाले से कार्रवाई करते हुए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया। सर कार्रवाई क्या हुई है सर? मेजर्स क्या लिए गए? भाई मतलब यही है ना कि बता दिया जाता है, पुलिस में सर्कुलेट कर दिया सिर्फ बता जाता है देना सर, आपके ख्याल में मेजर्स होते हैं? ये तो आपने कहा कि कार्रवाई हुई है।